بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ ایک یہودی لڑکے نے ذاکر نائک سے سوال کیا اور کہا 8 ماہ سے میں ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں، اس لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ یہودی گزشتہ 14 صدیوں سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور گمراہ کرنا ان کے بالکل بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے باوجود یہ قوم، جسے بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سرکشی پر آمادہ رہی اور ذلیل و خوار ہو گئی۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عظیم احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان تھا کہ انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی اور ان کی رہنمائی کے لیے مامور کیا۔ ان کے لیے چٹان سے 12 چشمے نکالے گئے اور وادی تیہ میں جہاں کوئی سایہ شیڈو نہیں تھا، ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل بھیجے گئے۔ جہاں کوئی کھیتی باڑی اور گلہ بانی نہیں ہو سکتی تھی، وہاں ان کی خوراک کا غیر معمولی انتظام من و سلوہ کے نزول کی شکل میں کیا گیا۔ یہ جنت کا میوہ تھا۔ مگر ان سب انعامات کے باوجود یہ لوگ کفران نعمت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلتے رہے، جس کے بعد ان پر عذاب نازل کیے گئے۔ مگر یہ نہیں سیکھے اور آج تک ان کا وتیرہ یہی ہے جس پر انہیں مسلمانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کی دشمنی سے متعلق بہت سارے سوال کیے اس بندے نے، اور ایک یہودی شخص اسرائیل سے بھارت جا پہنچا۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اپنا سوال رکھا اور کہا، میں 8 ماہ سے ہندوستان میں سفر کر رہا ہوں، اپنے سوال کے جواب پانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، مگر کہیں سے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ سب سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ مومنین کے دشمن ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے نا امن کو فروغ دے رہی ہے، اور یہی ٹینشن ہمیں آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ مسلمان اور کچھ یہودی اس آیت سے غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں، اور اس آیت سے یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کا دشمن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے آپ پرائیویٹ ملاقات کا موقع دیں تو میں وہ بھی قبول کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے پر اس شخص کی حوصلہ افزائی کی جو ان کا معمول بھی ہے۔ غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی سے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں، جس سے آپس میں گفتگو ذرا آسان ہو جاتی ہے، انہیں قائل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تاکہ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں روشناس کرانے میں آسانی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ آپ نے جو حوالہ دیا اس سے متعلق آپ کا جو علم ہے وہ کمزور ہے۔ آپ نے اگر اس آیت کا سیاق و سباق پڑھا ہوتا تو لازمی آپ کے خیالات مختلف ہوتے۔ سورہ مائدہ میں لکھا گیا ہے، تو سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا، اور تو سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یا اس کے لیے ان میں علماء اور درویش ہیں اور اس کے لیے وہ تکبر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس یہودی نوجوان کو بتایا کہ جو کہتے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کو لڑنا چاہیے، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے آگے یہودی ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک پریڈکشن ہے کہ یہودی بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں بہت سارے ایسے یہودی بھی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کے حقوق کی آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ خود اسرائیل میں بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمانوں کو برا نہیں سمجھتے، اور بہت سارے یہودیوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ مگر یہ چند یہودیوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی بطور مجموعی قوم بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا موازنہ کریں تو آپ کیا پائیں گے؟ عیسائی یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، یہ پائیں گے۔ قرآن میں فرما دیا گیا کہ مومنین کی سخت ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں، لیکن عیسائی مومنین سے مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید حقائق بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہودیوں نے سوچا کہ قرآن کو غلط ثابت کرتے ہیں، تو وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم 3-4 سال تک ہم مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھیں گے، ہم عیسائیوں سے بہتر بنیں گے اور مسلمانوں کے زیادہ قریب رہیں گے۔ فلسطین کی جنگ کی بات کی جائے تو 3-4 سال تک روک دیتے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ ان کی فطرت ہی نہیں ہے، تو بالآخر وہ مسلمان دشمنی پر اتر آئے اور 60 لاکھ یہودیوں کو کس نے مارا تھا؟
ہٹلر نے مارا تھا، اس نے جرمنی سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا۔ عرب فلسطینیوں نے تو انہوں نے کیا کہ اپنی باہیں ان غیر وطنوں کے لیے پھیلا دی تھی، ان کو اپنے پاس بسایا تھا، مگر یہودیوں نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا اور کچھ سال بعد فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا اور ان پر زمین تنگ کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن، تصور کریں کہ کوئی مسافر کو رہنے کے لیے آپ اپنا گھر دیتے ہیں اور مسافر بدلے میں گھر کے مالک کوئی بے دخل نکال دیتا ہے، جس پر مالک چیختا ہے کہ اس نے میرا گھر لے لیا، اور آپ انہیں دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو مستقل ہونا چاہیے، اور یہ حل چند سالوں کا نہیں بلکہ مستقل ہونا چاہیے، اور حل یہ ہے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور دہشت گردوں سے لڑنا چاہیے۔ قرآن ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ سورہ انفال میں لکھا ہے اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا۔ اس کے علاوہ بھی بیشتر مقامات پر فرمایا گیا اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو اس سے بھی صلح کر لینی چاہیے۔ قرآن تو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، مگر کوئی شخص امن چاہتا نہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن اس میں زمینی حقائق کا بھی تذکرہ ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان سے جنگ کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لڑنا بھی فرض ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔